اس کا استعمال مطلب ہو کیا چکے ہیں۔ ہوا؟ جمیل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے جوہری ہتھیار کے خلاف شروع ہونے والی جو جنگ تھی وہ بین الاقوامی پانیوں پر قبضے کی جنگ بنتی جا رہی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیٹل ہے یہ کنٹرول آف اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے ہے، کیا یہ غلط نہیں؟ دیکھیں، اگر ہم ریکال کریں اپنی یادداشت پہ زور دیتے ہوئے، تو جو اصل وجہ تھی جنگ کی 28 فروری کو جس کے تحت حملے کیے گئے، اسرائیل اور امریکہ نے مل کے حملے کیے، وہ اصل سبب کیا تھا؟ اصل سبب تو وہی تھا کہ آپ افزودگی نہیں کریں گے، انریچمنٹ نہیں کریں گے، یہ تھا کاز آف وار۔ کانسیکوینسز آف وار اس کے بعد جو دنیا نے دیکھا وہ بڑا بھیانک تھا، اور وہ تھا ہرمز، یعنی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا بند ہونا اور اس کی معاشی اذیت پوری دنیا میں پہنچنا اور ساتھ میں امریکہ میں پہنچنا، اور امریکہ میں جس معاشی اذیت سے ان کی عوام گزر رہی ہے، اس معاشی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹر سپورٹرز میں کمی آ گئی ہے۔ یہی ان کے پولز کہہ رہے ہیں، یہی ان کی ریٹنگ ڈاؤن ہوتی ہوئی جو آ رہی ہے، اس کو 37% کے قریب ان کی ریٹنگ رہ گئی ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے امریکن عوام بھی اس کی مخالفت کرتی جا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جین زی یوتھ خود جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ جو ہے ینگسٹرز یعنی یوتھ ہمارے خلاف ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں سے نیتن یاہو کہتے ہیں کہ جی ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے اسرائیل کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسرائیلی لابی اور اسرائیل کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں امریکہ میں۔ تو یہ چیزیں تو خود اتنے بڑے ان کے اکابرین خود کہہ رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے دباؤ امریکہ پڑا۔ یہ 14 پوائنٹ اس طرح تو نہیں مان لیے گئے بڑے آسانی سے، اور اس میں ظاہر ہے یہ 14 پوائنٹس ایران نے اس پہ نقطہ بہ نقطہ اپنی باتیں جو منوانی تھیں منوائی، پاکستان نے میڈییٹ کیا، پاکستان نے کیلیبریٹ کیا، ریکیلیبریٹ کیا، اور اس کے بعد یہ آئے۔ اب نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ اس میں کچھ لغزشیں بھی ہیں، اور میں لغزشوں کو بیان کر دیتا ہوں، اور پھر اس جنگ کے آخری کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں ان حالات اور واقعات اور دلائل کی روشنی میں۔ تو پہلے حالات و واقعات میں نے آپ کو بتا دیے، اب چند میں دلائل دے دیے کہ جنگ کی میں کیا اہداف حاصل کیے، کیا کچھ نہیں کیا پہلے، اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کی روشنی میں، اور اس وقت جو 50,000 فوجی ہیں اس پورے علاقے میں، اور اسٹیٹ آف ہرمز کو جس مضبوطی کے ساتھ ایران نے اپنے قبضے میں 104 میل کی پٹی پر، ایک طرف پہاڑی سلسلہ ہے، اس پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ کوسٹل لائن ہے، ان پہاڑی سلسلوں میں ٹنلز بنے ہوئے ہیں، ان ٹنلز میں انہوں نے اپنے ڈرونز، اپنے میزائلز، اپنی ساری قوت کو رکھا ہوا ہے، جس کو امریکہ کو اگر قبضہ کرنا ہوتا، اور امریکہ اگر سارے، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ پرسوں بھی کہہ رہے تھے، کل بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے 156 جہاز ان کے جو ہیں وہ سمندر غرق کر دیے، برد کر دیے، ان کے ہوائی جہازوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ان کی عسکری قوت کو تباہ کر دیا ایران کی، تو پھر تباہ کر دیا تو آ کے کیوں نہیں قبضہ کر لیتے ہیں ایران پر؟ تو پہلے بھی ایسا نہیں ہوا، اور اب بھی ایسا کیسے کر لیں گے؟ تو اسٹیٹ آف ہرمز کو قابو کرنے کے لیے واحد راستہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس رہ گیا ہے، یہ 50,000 فوجی اور 20 بحری جہاز اور وہ لے کے آ رہے ہیں، جو خطرناک بات ہے، اس سے وہ قبضہ کرنے کی بوٹس آن گراؤنڈ اگر کریں گے کوشش۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور بڑا ہی مفصل انداز میں انالیسز ہے مجموعی طور پر جو صورتحال ہے، آگے کیا ممکنہ طور پر معاملات ہو سکتے ہیں، اس پر انہوں نے اپنا انالیسز شامل کیا۔ ترین خبر وہی انداز نیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کی بحری ناکہ بندی شروع کر دی ہے۔ خلیج عمان میں گھیرا ڈال دیا گیا ہے، جبکہ ایران کی بندرگاہوں سے آنے اور جانے والے جہازوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سینٹ کام کے مطابق 20 سے زیادہ امریکی بحری جنگی جہاز اور سینکڑوں فوجی طیارے آپریشنل ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران سے متعلق نئی پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں، جبکہ آبنہ ہرمز میں شدید کشیدگی اور امریکہ کے مسلسل حملوں کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ امریکی خام تیل مزید مہنگا ہو کر $80 فی بیرل سے تجاوز کر گیا ہے، جبکہ $86.12 فی بیرل پر برطانوی برنٹ کروڈ کے سودے ہو رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا، اور سوال تو یہ ناظرین کہ رکے گا بھی یا نہیں؟
اور پاکستان کی معیشت پر مزید کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انرجی ایکسپرٹ ہیں ارشد عباسی صاحب. ارشد صاحب ویری گڈ مارننگ. ویسے تو جب اس طرح کی خبر آتی ہے اور گڈ مارننگ سب کے لیے گڈ نہیں رہتی ہے، ظاہر ہے ایوری بڈی وانٹس پیس ان دا ریجن کہ دنیا میں ہم قائم ہو. لیکن سر کہیے گا تھوڑا سا آپ کی موجودگی میں انالائز کرتے ہیں کہ امریکی صدر نے تو اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھر اور پل تباہ کرنے کی دھمکی دے دی ہے اور حملے مسلسل جاری ہیں. تو بنیادی سوال سر اس وقت جو ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں، اس وقت جو ہم خود ہیں، وہ یہی ہے کہ کیا پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ ہے؟ کیونکہ اس وقت لوگوں کو جنگ سے زیادہ یہ اہم ہے کہ اس سوال کا جواب ملے. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے لیے اس جنگ کا سب سے جسے کہتے ہیں امپیکٹ یہ آتا ہے جو ہم غور سے دیکھ رہے ہیں اور فکر سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میزائل جب کہ گرتا نہیں ہے تو پہلے یہاں پہ پرائز قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور ابھی وہ پٹرول جو مہنگا یا ڈیزل آتا ہی نہیں پاکستان میں، ابھی تو خبر ہی آتی ہے تو پہلے ہی وہ قیمت وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے سب کی جو فکر ہے یا احساس ہے وہ بالکل ہے، سب کی نظریں اس پہ جنگ پہ ہیں. یہ نہیں کہ کون جیتے گا کون ہارے گا کیا بنے گا، ان کی نظر اس پہ ہے کہ ہماری تیل کی قیمتیں، کیونکہ تیل کی قیمتوں پر ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کی دیکھیں گروسری ہے، سبزی ویجیٹیبل ہے، ہر چیز ہے. پوری زندگی جو ہے وہ آپ کی آئل کے ساتھ بڑی ہیولی لنکڈ ہے. اور پھر جیسے خبریں آ رہی ہیں اور ریئل ٹائم آ رہی ہیں کہ ابھی حملہ اور ہونا ہے، یہ کہاں جا کے رکے گا یہ کسی کو نہیں پتا. میرے خیال ہے جی فرینکلی ہمارے دوست ہیں امریکہ میں بھی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ کو بھی نہیں پتا، کیونکہ ان کو بھی اپنے فیصلوں کو پتا نہیں ہوتا کل انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ اگلے 1-2 مہینے بڑے سخت رہیں گے، اس لیے کہ ابھی تک پیس پروسیس میں جو پاکستان نے انیشیٹ کیا تھا وہ میرے خیال میں وہ بھی کچھ ڈیلیوٹ سا ہو گیا ہے. کوئی راستے میں کوئی طاقت نہیں آ رہی ایکسپٹ کہ کوئی میسج آ رہے ہیں. ارشد عباسی صاحب یہ کہیے گا کہ جیسے اگر ہم بات کریں عوام کو ریلیف ملنے کی جو بات ہے وہ تو ایک دیوانے کا خواب ہی لگتی ہے نا. یہ بتائیے گا کہ اگر ایران امریکہ معاہدہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں حکومت پاکستان کو اپنی توانائی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے آپ اس بندے سے بات کر رہی ہیں جو تقریباً 16 سال پہلے ایک ہوتا اسٹریٹجک آئل ریزرو جو کہ پاکستان کے پاس میرے خیال میں 16-17 دن کے ہیں. اس کو ہونا چاہیے تھا 60 دن کا. یہ جنرل مشرف ڈاکٹرین بنا کے گئے تھے. یعنی یہ سپوز کریں گے جیسے پچھلے دنوں قیمت کم تھی تو ہمیں اپنے وہ جو ٹینکر ہیں آئل کے جہاں پہ ہم نے ریزرو رکھنے تھے، وہ اسٹریٹجک ریزرو جسے کہتے ہیں، وہ ہم نے بنائے نہیں. اگر وہ پڑے رہتے تو کیا ہوتا ہے 60 دن تک آپ کو یہ جسے کہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ لوگوں پہ نہیں آنا تھا. انڈیا کے پاس 90 دن کے ہیں، بنگلہ دیش کے پاس 50 دن کے ہیں. لیکن یہاں پہ جس نے یہ کام کرنا تھا اس آرگنائزیشن کا نام ہے اوگرا، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی. وہ اتھارٹی تو پہلے ہی تتر بتر ہو گئی ہوئی ہے نا، اس کا 6 مہینے ممبر آئل کو بھی اس کو سیک کر دیا گیا ہے. سب سے بڑا ہمارا یہ المیہ ہے کہ کاش جنرل مشرف کی وہ جو ایک اسٹریٹجک جسے کہتے ہیں نا ڈیسیژن ہوا تھا، اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا کہ 45 دن تک لے کے جانی ہے. یہ ہمارے پاس ایک. اور تیسری سب سے بڑی بات ہے جی آج سے 10 سال پہلے ایک کوشش ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس شیل آئل اینڈ گیس ہے اس کو نکالیں. اگر ہمارے پاس ڈومیسٹک فرض کریں شیل آئل اور گیس ہوتا تو یہ جنگ 200 سال چلتی، ہمیں اس سے کیا ہوتا، ہمارا اپنا آئل اور گیس ہوتا. لیکن ان سب چیزوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی. قصور ہمارا اپنا گھر کا ہے. آپ کے جتنے جو سننے والے ہیں لوگ ان کو کاش یہ پوچھ سکیں. تو ارشد صاحب پھر تو یہی کہہ لینے دینا کہ پھر قصور تو ہمارا